نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ سونے دی نعمتاں دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ نحل دی 18ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا اور اگر تسی اللہ سونے دی نعمتاں نو گڑن لگو تے او دا شمار نہیں کر سکدے تے بے شک اللہ سونا بخشن والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ اے انسانوں میں تواڈے تے اینے انعامات کیتے نے، انیاں نعمتاں میں تواڈے واسطے پیدا کیتیاں، انیاں نعمتاں میں تانوں دتیاں تسی گڑ نہیں سکتے۔ نہیں تو غور کر کے دیکھ لو، خود انسان اپنے اندر ہی غور کر کے دیکھ لے، یہی جا جنہوں آج تک ہلے تک سائنسدان سمجھ نہیں سکے مکمل، چند ایک چیزاں نہیں سمجھ سکے تے کائنات دے اندر کنیاں نعمتاں انسان واسطے سونے رب نے پیدا فرمائیاں نا۔ یہ ساری نعمتاں اللہ پاک نے انسان واسطے بنائیاں اور انسان نو اللہ سونے نے اپنے دیدار واسطے بنایا تاکہ اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ دیدار حاصل کرو۔ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن چ دس سکتا اور پھر سونے رب نے فرمایا کہ تسی میرا شکر کرو گے تو پھر میں تہاڈوں یہ نعمتاں ہور بتا دیاں گا۔ تو شکر کی ہے؟ شکر یہ نہیں کہ زبانی شکر 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 نہ، زبان نال بھی شکر ادا کرو، دل نال بھی شکر ادا کرو۔ تے حقیقی شکر یہ ہے کہ جو نعمتاں اللہ سونے دتیاں انہوں اللہ دی راہ خرچ کرو۔ جو بھی مال و اسباب علم ہنر اللہ حاصل کیا، جو بھی نعمت سونے رب نے دتی ہے انہوں اللہ دی راہ خرچ کرو۔ مساجد تے، مدارس تے، سچیاں خانقاہاں تے، فلاحی اداریاں تے اور بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت تے انہاں نعمتاں نو خرچ کرو۔ تے اللہ سونا فرماندا پھر میں بتا دیاں گا، دنیا بھی بتا دیاں گا، آخرت وچ بھی بتا کے دیاں گا، کیونکہ میں تانوں پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا، اپنے دیدار واسطے کیتا۔ قرآن چ سارا پروگرام دسیا سنے رب نے۔ تو قرآن اللہ دا آخری پیغام و پروگرام ہے، ہن کوئی نواں پروگرام نہیں آنا کیونکہ ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ یہ اللہ رب العزت دی محبت ہی ہے کہ انساناں واسطے اللہ رب العزت نے ہدایت دا نجات دا پروگرام پیغام بھیجے اپنے نبیاں دی معرفت آگے تے چل کے کامیاب ہو جائیں۔ تو جنہاں نے جھٹلایا انہاں دو جہان برباد ہو گئے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ رب سونا ہر ویلے بڑی محبت بڑی نگاہ نہ ہر انسان دی طرف دیکھ رہا اور 24 گھنٹے کہوں بیش 360 واری وہ دل چلہام کردا کہ ماں سو اللہ تو منہ موڑ لا تے میری طرف آ اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر، سچے دل و ایمان لیا، سچی توبہ نسوک کر اور میرے حکم نہ وابطہ الوسیلہ پیرو مرشد پڑھو نہ کڑو اپنے اندر نوری جاگ لو آلو فلا چمبے دی بوٹی لو توحیدی محمدی نوری کنیکشن ہونا کو اپنے دل چلو آ تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ تیرا رابطہ ٹوٹ جائے، حزب الشیطان رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے اور توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نہ تیرا رابطہ ہو جائے، تو راہ مولا دا مسافر بن جائے، تیری روح اللہ کی طرف دوڑے جیسا قرآن دسیا ففروا اللہ، ہر روح پھر تیری اللہ کی بارگاہ تک پہنچے جیسا کہ میں قرآن سوڑے رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا ہے۔ اور سوڑے رب نے قرآن چ دسیا کہ جہڑے بھی میرے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے تے میں انہوں اپنا دیدار ضرور کراواں گا، تے جنہیں میرے دیدار دا انکار کرتا کیتا تے میں انہوں بغیر حساب تے جہنم سڑ دیاں گا۔ اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہتے ہو
تو صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرو، ریاضت و مجاہدہ کرو، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو گے تو پھر ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ باقی جنہیں بھی بے خدا شیطانی نظام نے انہوں نے بچو، جیسا کہ روحانی نظام بھی شیطانہ نے بنائے نے بے خدا، یوگا ریکی ٹیلی پیتھی ہپناٹزم مسمرزم سپرچرزم سائیکیکزم پری مینشن علم النجوم علم الرمل علم الجفر علم القیافہ علم الداد وغیرہ وغیرہ، اور ادھر دے سیاسی نظام معاشی نظام بھی بنائے نے بے خدا، بادشاہت جمہوریت کمیونزم سوشلزم وغیرہ وغیرہ، یہ سب شیطانی پروگرام ہے۔ سچا نظام جڑا نظام مصطفیٰ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظام خلافت راشدہ ہے، نظام قرآن و سنت ہے جڑا اللہ نے آکھیا ہے، اور ڈیوٹی لائی ہے کہ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اس نظام نو اپنے اتنے نافذ کرے، اپنے ارد گرد نافذ کرے، اللہ دی زمین تے اللہ دے نظام نو نافذ کرنے واسطے حکمت عملی نہ دن رات جد و جہد کرے، اور اللہ دی راہ اس کام واسطے جہاد فی سبیل اللہ جاری رکھے، اپنے نفس نہ بھی جہاد اکبر کرے، اور باطن ہر شعبے شیطانی قوتوں نہ بھی جہاد اصغر جاری رکھے تا دم آخر، جیسا کہ سونے رب نے حکم فرمایا، جیسا کہ ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حکم ہے میں اس وقت تک جہاد جاری رکھا جب تک دنیا دا آخری انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ لے۔ اور ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے اسے پیغام و پروگرام دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دے، سر تڑ دی بازی لا دے، تمام وسائل چونک دے اس راج، اس لیے تاکہ تمام حجت ہو جائے۔ قبولنا دا ہونا ہی ہے جنہاں روزے ارست دلوں قبول لیا سکا، باقی تو قبولنا نہیں اپنے ہون یا پرائے ہون، یہ تو صرف اس واسطے تاکہ تمام حجت ہو جائے، انہوں نے گلا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے روزے لستی دوڑ گئے سی یہ لوگ، دنیا دے آگے ذلیل و رسوا ہوندے رہندے دنیا پیچھے، لیکن سچے اللہ والے سب کو سونے رب تے قربان کر کے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزار دے، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے نے، اور مردہ بن کے پھر پیشوا دے گئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اللہ سونے حاضر رہندے ہیں، اپنے دوجہ معاملات نو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپرد کی بادشاہت حاصل کر کے کالور زیادہ مولا ڈبے رہندے لی روزے لست نماز عشق نیتی ہے نا، انہوں ترقی دندے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت دی صدق سچائی دیکھ دا جگڑا بھی کشتیاں پھوک کے ناقابل واپسی رادے نا اللہ طرف ود ہے۔ اللہ پاک قرآن دسیا کہ جڑے پھر ساڑی راج ریاضت و مجاہدہ محنت کرنے ہیں اسی انہوں اپنے رستے ضرور دکھانے ہیں، اپنی بارگاہ تک رسائی دینے، اپنا دیدار کرانے انہوں جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں تسی میری دتیاں نعمتاں گڑ نہیں سکتے، میں کڈے دے انعام کیتے، نعمتاں صرف ایسے واسطے دتیاں جی تاکہ تسی حلال ذرائع نہ استعمال کرو، جھوٹ حرام تو بچو، شبے والی چیزاں تو بچو، حلال بھی کم تو کم استعمال کرو، کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن کٹ غافل لوگوں نے ملے دی یاد تو بڑھاؤ، سب تو الگ ہو کے ریاضت و مجاہدہ کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کرو، جیسا کلند لاہور اقبال فرمان دے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تو لیکن جو میرے پروگرام میں اگر جٹلایا انسان تو پھر یاد رکھتا ہوں بربادی تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میں تینوں انہی نعمتاں دتی ہیں، جیسا سورہ رحمان جی بار بار اللہ پاک نے دہرایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تھوڑے تے میں کنے انعامات کیتے نے کہ تھوڑا میں انسان بنایا، یہ کڈا بڑا انعام ہے، پھر تھوڑا میں ایمان دی نعمت دتی، یہ کڈا بڑا انعام ہے ساڈے واسطے، پھر سانوں اپنے حبیب دا امتی بنایا، یہ کڈا بڑا انعام ہے کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہونے واسطے دعاواں کردے سے، پھر سانوں تمام شیطانی نظاموں تو منہ مڑوایا اور قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پھڑایا اور اپنی راہ دا مسافر بنایا، اور اپنے نہ براہ راست گلاں کرنا شرف بخشیا، کڈا بڑا انعام ہے ساڈے تے، اسی اس قابل نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ سنے اسی اس قابل نہیں سکے، یہ سب تیرے انعام ہے، مہربانی ہے، عنایات ہے تیریاں،
بہرحال اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسی بندے ہو میری نعمتوں گن نہیں سکتے، اگر تسی توبہ کرو گے تو میں بہت بخشن والا، پھر بڑا مہربان ہاں، بڑا ہی مہربان ہاں۔ تسی آؤ تو صحیح میری طرف، تو میری رحمانیت دیکھیا، تسی میری رحیمیت بھی دیکھو۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے واسطہ بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، کیونکہ تیرے فضل تو بغیر تو کوئی کامیابی مل ہی نہیں سکتی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس، باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔